حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على السيد الرضي الشمس مضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين ومقاتب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد لا سي ابن أمه علي عليه السلام الذي نسبه للإسلام ورفع لكسر الأصنام جازم أعناق النواصي اللعام الإمام المطهر الشجاع الغضنفر قاسم طوبى صخر قالع باب قیبر قاتل مرب انتر والد شبیر و شبر امیر المؤمنین یاسب الدین والایمان کلمت الرحمن مفسر القرآن باب امن والامان اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین المطہرین المنتجبین المنتقبین والعاقبۃ للمتقین الجنۃ للموحدین والنار للکافرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. صلوات پڑھ محمد وعلیہ وسلم. اللہ کے اکبر کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے پروردگار عالم ہمارے اس فرش اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. حاضرین مجلس اعضاء کے جائز دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار حسین کے ماتمدار جو بیمار حال ہیں، بالخصوص جماعت کے مولانا ہمارے برادر عزیز مولانا اصغر کاظمی صاحب، ان کی صحت یابی کے لیے اور تمام مومنین کو پروردگار عالم شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے امان انصار میں شمار فرما. بار دیگر محمد و آل محمد. قطرے آبی سے پیکر انسانی کو بنانے والا وہ خلاق اکبر جس نے انسان کے سر کے اوپر تاج تکریم کو سجایا. لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ. ہم نے حضرت انسان کو صاحب تکریم بنایا
اور یقیناً پروردگار عالم نے بہت ساری نعمات ایسی ہیں کہ جو اس نے عطا کی، بن مانگے عطا کی۔ ہم نے زندگی نہیں مانگی تھی، اس نے ہم کو زندگی عطا کی۔ ہم نے آنکھیں نہیں مانگی تھیں، اس نے آنکھیں بھی عطا کی، بصارت بھی عطا کی۔ ہم نے زبان نہیں مانگی تھی، اس نے دہن بھی دیا، زبان بھی دیا، تکلم بھی دیا۔ بے عین ہی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی میزبان کو بلائیں اور آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور ایک شب اگر قیام کرنے کا اس کا ارادہ ہے تو آپ اس کے لیے ایک حجرہ، ایک روم، ایک علیحدہ سپریٹ ایک مقام اس کے لیے مہیا کرتے ہیں، اور مہیا کرنے کے بعد جتنی بھی اس کو اس ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت کے مطابق تمام چیزوں کو فراہم کرنے کے بعد اس کو دینے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، جب آپ اس سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ سب آپ کا انتظام ہو گیا ہے، یا اسی جماعت میں اگر مولانا صاحب آتے ہیں باہر سے تو اس حجرے میں رکھے جاتے ہیں، تو ساری چیزوں کا اہتمام کرنے کے بعد جب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں۔ اور جملہ کیا ہوتا ہے مولانا؟ سب چیز ہے، اگر ضرورت محسوس کیجیے گا تو آواز دے لیجیے گا، کسی چیز کی ضرورت محسوس کیجیے گا تو بیان کر دیجیے گا۔ پروردگار عالم نے بھی اسی طریقے سے انسان کو سب کچھ عطا کرنے کے بعد آواز دیتا ہے، ادعونی استجب لکم۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ضرورت محسوس کرنا، آواز دینا، تو ہم تمہاری آواز کے اوپر لبیک کہیں گے۔ کتنی عظمت ہے! یعنی اتنا سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو پکارنا، اگر ضرورت لگے تو پکارنا، تو ہم تمہاری آواز کے اوپر لبیک کہیں گے۔ اس رب کریم نے اگر ہم سے کوئی ڈیمانڈ کی ہے تو وہ اخلاص کی ہے کہ خلوص کے ساتھ آنا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ قرآن مجید کے اندر 7 آیتیں ہیں، کم و بیش سب کا ترجمہ سیم آپ کو نظر آئے گا۔ اگر تفسیر میں جائیں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے تو شاید کچھ فرق نظر آئے گا، لیکن ظاہری جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ جب ہماری بارگاہ میں آنا تو خلوص کے ساتھ آنا۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کل کی شب میں کہ ہم نے آپ کے سامنے 2 فارمولے پیش کیے تھے۔ پہلا فارمولہ یہ تھا کہ ہماری مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو تو کیا کرو؟ تمہارے اندر اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے اندر اگر اخلاص کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا بند کر دو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کرو۔ تمہارے کے اندر کیا آئے گا؟ شکر پیدا ہوگا۔ اوپر دیکھو گے کفر پنپے گا۔ دوسرا فارمولہ جو ہم نے آپ کے حوالے کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو تو تمہارا ہر قدم جو اٹھے اس کے پیچھے یہ تفکر کرنا، یہ فکر کرنا کہ اس سے تمہارا پروردگار راضی ہے یا ناراض۔ یہاں تک کہ گفتگو آپ کے اذہان میں ہے۔ اب گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ایک مفہوم اسی جملوں کو آپ تھوڑا سا پلٹ دیں کہ ہم ہر وہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ نمازیں پڑھ لیں کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں؟ کہ اللہ راضی رہے۔ حج پہ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کی خوشنودگی حاصل ہو۔ اور فارمولہ دے دیا کہ زندگی کے ہر عمل میں ہم کو یہ طریقہ اپنانا ہے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو۔ اب اسی کو الٹا کر دیا، اللہ سے آپ راضی ہیں؟ کسی کو الٹا کیجئے۔ ابھی تک آپ کی نظر میں یہ ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم کو راضی کر رہے ہیں، اب ادھر سے آپ کوشچن کیجئے کہ آپ اس کو تو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ خود اس سے راضی ہیں؟ کوشچن مارک یہاں پہ، آپ خود اس سے راضی ہیں؟ اب اس سے راضی آپ کس حد تک راضی ہیں؟ کس حد تک راضی ہیں؟ جب تک وہ نواز رہا ہے آپ کو، نعمتوں پہ نعمتیں مل رہی ہیں، یہاں پہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ادھر مصیبتوں نے آپ کو گھیرنا شروع کیا، آپ کو حلقے میں لینا شروع کیا، تیوریوں پہ بل چڑھنا شروع ہو گئے کہ ساری مصیبتیں پروردگار عالم نے ایسا لگتا ہے میرے لیے معین کر دی،
ایک موت ہو جائے، ایک حادثہ ہو جائے، دوسرا حادثہ ہو جائے، لگاتار پشت سرے ہم اگر کوئی مصیبتوں کا سامنا کرنا شروع کرے، لبوں پہ کفر آنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مسلسل ہر جگہ کے اوپر جو ہے جس کو کہا جائے کہ نقصانی کھا رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں نقصانی ہو رہا ہے، مسلسل مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اب وہاں پہ لفظ حمد غائب ہو گیا، شکوہ آنا شروع ہو گیا۔ یہ شکوہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ شکوہ کیوں آ رہا ہے؟ ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ادھر مصیبتوں نے دامن گھیرنا شروع کیا، اب الحمدللہ کا جملہ زبان پہ نہیں ہے بلکہ شکوے کا جملہ زبان پہ آنا شروع ہوا۔ یہ شکوے کا جملہ کیوں آ رہا آپ کے زبان کو پر؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، چاہے وہ مصیبت عطا کرے چاہے سہولت عطا کرے، سب میں شکر ہونا چاہیے۔ اب تاریخ کی اوراق گردانی کرو، تاریخ کو پلٹ کے دیکھو تو ہم کو یہی نظر آئے گا، جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کربلا میں بھی دیکھو گے ادھر مصیبتوں پر مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، مصیبتوں پر مصیبت بڑھتی جا رہی ہے، ادھر حسین کی زبان کے اوپر جملہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، ردن بے قضائہ و تسلیم لامرہ، امتحان ہوتا جا رہا ہے۔ حسین کا شکر ہے جو منزل کمال کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور پیشانی کو شکر میں جھکاتے جا رہے ہیں، آواز دیتے ہیں تیری مرضی اس میں ہے ہم اسی میں راضی ہیں۔ صلوات پڑھ رہے محمد وآل محمد۔ کہیں سے جنبش نہیں ہے، کہیں سے شکوہ نہیں ہے، جتنی مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جتنی مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، ادھر وہی جملہ نظر آ رہا ہے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ نہیں عزیزوں، پچھلی تاریخ میں جاؤ، جناب ایوب دونوں نمونے تاریخ نے پیش کیے، جہاں سہولتیں فراہم کی جناب سلیمان، حکومت، چرین پہ حکومت، پرین پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، ساری چیزوں پہ حکومت، وہاں پہ بھی آپ کو کہیں کے اوپر شکر کے علاوہ کچھ نہ نظر آئے گا۔ شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ۔ اسی کے مد مقابل دوسرا نبی، مصیبتوں پہ مصیبتیں، کیسی مصیبتیں کیسی مصیبتیں، جتنے بیٹے تھے چھت گری سب مر گئے، ہلاک ہو گئے، پیشانی کو سجدے خالق میں رکھ دیا، پروردگار تیری نعمتیں تھی تو نے واپس لے لیا، تو اس کا حقدار ہے۔ جتنے باغات تھے سب جل کے خاک ہو گئے، زبان کو پر شکر الہی ہے، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ نہیں بلکہ تاریخ نے لکھا، معتبر حالات انبیاء میں اگر جائزہ لیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ شیطان نے خطاب کیا تھا کہ پروردگار جناب ایوب جو گھیرے میں آئے تھے نا یہ مصیبت کے، اس کی وجہ سے آئے تھے، اور اس نے کہا یہ تو شکر کریں گے، ان کو تو نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اولادیں دی ہیں، جو حشم دیا، باغ دیا، غلات دیا، سب کچھ تو دیا ہے، یہ شکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو پروردگار عالم نے منزل امتحان پہ اتار دیا تھا کہ دیکھ میرا بندہ وہ ہوتا ہے کہ شکر میں بھی ہوتا ہے، نعمتوں میں بھی ہوتا ہے تب بھی شکر کرتا ہے، مصیبتوں میں ہوتا ہے تب بھی شکر کرتا ہے۔ مصیبتیں بڑھتی گئی، ایوب کے صبر میں کہیں سے لغزش نہیں آئی ہے، شکر میں کہیں سے لغزش نہیں آئی ہے۔ انتہا یہ تھی کہ جب ان کی انتہا یہ تھی کہ پروردگار عالم نے ان کو ایسے موذی مرض میں مبتلا کر دیا تھا کہ اہل قریہ نے ان کو باہر کر دیا تھا، اس کے باوجود تو زبان کے اوپر شکوہ نہیں آیا۔ شکوہ کب آیا تھا؟ کہ جب ان کی اہلیہ بازار میں گئی تھی خریداری کے لیے، وہاں تو پیشانی کو جب جھکایا تو پروردگار سے کہا پروردگار اب انتہا ہو گئی، اب مجھ سے صبر ہی نہیں ہوتا۔ جملہ محسوس کرنا، جملہ اپنے دامن میں محفوظ کرنا، ایک مرتبہ آواز قدرت آتی ہے، اے ایوب تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم صبر کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک ہم صبر کی قوت تم کو عطا نہ کرتے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم ہر نفس کی کیپیسٹی دیکھتے ہوئے منزل امتحان پہ اتارتے ہیں، کتنا مادہ ہے، اور یاد رکھو جو منزل امتحان پہ اترو گے وہ درجات بھی بلند ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اسی بات کو آپ نے پلٹا کہ شکر میں آپ عزیزو، کل کی گفتگو جب ہم نے کی تھی، برادر عزیز نے ایک سوال کیا تھا، ایک جواب تو میں نے دے دیا تھا اور دوسرا جواب ابھی دینا چاہتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے اور بھی جوانوں کے اس سے استفادہ کریں۔ خلوص کی ضد ہے ریاکاری، خلوص کی ضد ہے ریاکاری۔
جتنا آپ میں خلوص ہوگا اتنا معبود کے ساتھ آپ کا ٹرسٹ لیول بڑھے گا، بھروسہ بڑھے گا، محکم ہوگا. جتنا خلوص بڑھے گا اتنا ہی کنیکشن قوی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ قوی ہوتا ہے. اس کی ضد ہے ریاکاری. سوال یہ ہے کہ مجلس اعضا کے اندر تو کہا گیا ہے کہ رونا نہ آ رہا تو شکل بنا لو. مینس یعنی ایک طریقہ ہو گیا کہ مثلا اگر اظہار کرو بھلے حقیقت نہ ہو، بناوٹی کرو، بڑھ چڑھ کے ماتم کرو، اظہار کرو، یعنی جتنی ریالٹی ہے اس سے زیادہ ابھار دو. تو یہاں کا خلوص کے سلسلہ کیا ہے؟ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ چھپ کے کرو. خلوص کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سمجھے نہ. خلوص کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تک. سوال سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض یہ ہے کہ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست کنیکشن پروردگار عالم کے درمیان میں، کوئی بھی ریاکاری بیچ میں نہیں ہو، دل میں کسی طرح کا خیال نہ آئے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. عزاداری میں تو دیکھا آپ، اب جب سینہ پیٹنا شروع کیا تو آدھے زیادہ تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو سینہ پیٹ رہے ہو. اب کیا کریں؟ حجرے میں جا کے ماتم کریں. حجرے میں جا کے ماتم کریں. رونا شدت سے آ رہا ہے، رو بھی رہے ہیں اور چیخ کے رو رہے ہیں. اور ایسی الحمدللہ ہمارے عقیل بھائی کی آواز بلند ہوتی ہے تو اکثر لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں یہ اتنا چیخ کے کیوں رو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سارا غم انہی کو ہے. تو اب ان کی آواز بلند ہوئی، اب آواز بلند ہوئی، کچھ لوگ متوجہ ہو گئے. اب جب کچھ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں تو کیا ریاکاری شامل ہے؟ سوال. ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے؟ اخلاص کی. اخلاص کی میننگ کیا ہے؟ کہ چھپا کے کرو، اس کے ساتھ کنیکشن ہو. جواب، اصول دین اس کے اندر آپ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کو کیا کہا گیا ہے؟ یہ 5 چیزیں ہیں محدد. چیز ایک ہی ہے، فروع دین کے اندر 10 ہیں اور 10 کے اندر 5 وہ ہیں کہ جو محدد ہیں، اور اس کے نیچے چلے جائیے وہ غیر محدد ہیں. یعنی قم تک حج، اس کے بعد امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرہ، یہ کیا ہے؟ غیر محدد. محدد اور غیر محدد یہ فرق ہے، اس میں فرق ہے. جو چیزیں محدد ہیں یعنی نماز، 2 رکعت نماز ہے، آپ کو اختیار نہیں کہ نماز کے اندر آپ کا بہت من چاہ رہا ہے، بڑا خضوع خشوع آئے، آپ 3 رکعت پڑھ ڈالیے صبح کی. معلوم کیا وجد میں آ گئے آپ، آج تو جو انرجی فل ہے، معلوم ہے نماز شب سے جو شروع ہوئے تو سلسلہ ہے کہ وہ 11 رکعت کی نماز وہ، اور 2 رکعت جو ہے نماز نافلہ، اس کے بعد 2 رکعت صبح کی نفل نہیں لگ رہی ہے اور پڑھیں. وہ 2 رکعت کے بجائے ہم نے اس کو 4 رکعت بنا دیا. اختیار ہے آپ کو؟ نہیں ہے. معدد، جتنا مانگا ہے اتنا ہی کرنا ہے. نہیں ہم تو سجدے 2 کیے جاتے ہیں رکعت میں، ہم 4 سجدے کریں گے، نہیں کر سکتے آپ. معدد، محدودیت ہے، جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی ہوگی، اپنی طرف سے ایکسٹرا آپ اس کے اندر ایڈ نہیں کر سکتے. اب آئیے حج کے اوپر. اب حج پہ جا رہے ہیں، کیا قید ہے کہ حج پہ جائیے تو گھوڑے سے جائیے یا پلین سے جائیے؟ نہیں، پہلے لوگ جاتے تھے پیادہ جاتے تھے تو پیادہ ہی حج جا ہوگا. نہیں، کیسے بھی کرو، لیکن وہاں کے اوپر ایک خلقہ ہے کہ جس کو محدود کیا گیا. اب اس کے اندر آپ پلین سے جا رہے ہو یا ہیلی کاپٹر سے جا رہے ہو یا اپنے بنائے ہوئے کسی سواری سے جا رہے ہو، وہ آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد آگے بڑھے، آپ نے کہا تبلیغ، تولا، تبرہ، نیکی کی ہدایت کرنا. اب نیکی کی ہدایت کیسے کریں؟ اب جب معصوم نے جس طرح سے نیکی کی ہدایت کی نہیں ویسے ہی کرنا ہے. اب امام نے کسی کو وضو کا طریقہ، بچپن میں ہم مجلسوں میں سب سے آغاز میں یہی پڑھتے ہیں جب ہم لوگ اسٹارٹ ہوتے ہیں مجلس میں کہ امام حسن امام حسین وضو کر رہے تھے اور کسی کو دیکھا کہ وہ وضو غلط کر رہا ہے تو آگے بڑھے اور وضو اس کے سامنے کرنا شروع کر دیا. اب وضو کرنا شروع کر دیا اور ضعیف نے جب دیکھا کہ وضو یہ کیسے کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو وہ خود شرمندہ ہو گیا، سمجھ گیا، اور اس نے کہا بچوں ہمارا وضو غلط ہے، آپ کا وضو صحیح ہے. اب آپ چاہیے کہ آج کے زمانے میں اسی چیز کو اپلائی کیجئے.
آپ لا کر تری وہ یوں دیکھے گا، وہ یوں نکل جائے گا. کدھر آپ کا وضو، کدھر آپ کا نظر. آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائے گا، چھ جائے کہ وہ آپ کی تو متوجہ ہو، چونکہ میں مانے ہو جائے گی، بزرگیت مانے ہو جائے گی. دیکھیں یہ نہیں. تو عزیزان گرامی، یا امام کے زمانے میں، ساتویں امام کے زمانے میں جب امام ایک راہ سے گزر رہے تھے اور جب دیکھا کہ ایک گھر سے غنا یعنی گانوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، بلند ہو رہی ہیں، تو امام نے اپنے غلام سے کہا جاؤ اس سے پوچھو، دخل الباب کو اس سے پوچھو یہ کسی آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے. غلام کا دخل الباب کیا، کھولنے میں اب امام ادھر سے چل دیے، اور اس نے جب دخل الباب کیا اور مرتبہ دروازہ کھلا تو پوچھا کیا ہے، تو امام کے غلام نے کہا کہ امام نے پوچھا ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ غلام کا کہ آزاد کا ہے. آپ سوچئے وہاں پہ کیا ہوا کہ جیسی اتنا سنا وہ معرفت کا لیول، وہ جواب اس کو مل گیا، بھاگا مولا کے پیچھے، مولا مجھے معاف کر دیجئے. چونکہ ہم عبد پروردگار ہیں، اپنے کو احساس کر لیا. اب آج کے زمانے میں اسی انداز سے آپ تبلیغ کرنے جائیے، کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیے، یہ تو کیا کر رہا ہے، تو آپ کو ہڑکا دے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں، میرا گھر ہے، میرا مکان ہے، میرا ٹیلی ویژن ہے، میرا سب کچھ سسٹم ہے. بولے گا یا نہیں بولے گا؟ بھائی میری پارٹی ہے، میرا جشن ہے، آپ کون ہوتے ہیں بھائی مداخلت کرنے والے، میری خبر میں جاؤں گا. تو اپلائی نہیں ہو پائے گا. اب آپ چاہیں کہ جیسے معصومین نے ہدایت کے طریقے اپنائیں وہ کریں، نہیں، یہ غیر محدد ہے. جیسا ماحول، جیسی بزم، جیسا طریقہ، جیسی سامنے والے کی صلاحیت، ان اعتبار کے ساتھ جائیں گے. اب عزاداری کیا ہے؟ عزاداری ہے جذبات، دین نہیں، عزاداری ہے جذبات کا نام. اور جذبات کے اندر آپ کسی ماں کو کسی غم میں روتے ہوئے آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے ہیں کہ تو ایسے رو یا ایسے نہ رو. اس کے جذبہ ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سر پیٹے یا سینہ پیٹے، وہ اظہار غم کر رہی ہے. مجلس عزا کے اندر جب تم بیٹھے ہو تو تمہاری عقیدت کا یہ معاملہ ہے کہ حسین کے ساتھ کتنا کنیکشن تمہارا قوی ہے. جتنا قوی کنیکشن ہوگا اسی اعتبار سے تم فرش عزا پہ عزا بناؤ گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس کے اندر محدودیت نہیں ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس. اس کے اندر محدودیت نہیں ہے عزاداری میں کہ ہم کیسے بنائیں. ہم مجلسوں میں بیٹھ کے پڑھیں، جلسے کی شکل میں بنائیں، ہم فرش عزا بچھائیں. ہم فرش بچھائیں نہ جیسے شام غریبہ میں ہوتا ہے. آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی عقیدت ہے، یہ آپ کا کنیکشن معصوم کے ساتھ، آپ کے ساتھ معصوم کا رابطہ ہے کتنا قوی ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. کتنا قوی ہے. آیت اللہ امینی صاحب الغدیر، انہوں نے پورے الغدیر لکھی ہے. الغدیر لکھی ہے. ان کا نام تھا حسین امینی. نجف میں انہوں نے 35 سال گزارے ہیں. نجف میں 35 سال گزارے. گویا ایک طرح سے مجاوری کرتے تھے. ان کا طرز زندگی یہ تھا کہ صبح جاتے تھے حرم مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، اور صبح سے شب تک کے وہیں پہ رہتے تھے، اختتام تک کے کوشش کرتے تھے جب تک دروازہ حرم کا نہ بند ہو. وہیں پہ رہتے تھے، وہیں پہ قیام کرتے تھے، اور جب دروازہ بند ہونے لگتا تھا اس سے پہلے نکلتے تھے اور آ کے اپنے خوابگاہ جہاں پہ ان کا قیام تھا وہاں چلے جاتے تھے. صاحب الغدیر ہیں. انہوں نے الغدیر لکھی ہے. بہت ہی پائے کے عالم، معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. تشیع کی شان ہے، تشیع کی شان ہے. جتنے جواب ہیں. اور کمال یہ ہے کہ صاحب الغدیر کا کہ انہوں نے غدیر کو ہماری کتابوں سے لیا ہی نہیں ہے، پورا ٹوٹل ادھر سے انہی کی کتابوں سے ان کو دیا ہے. یہ امتیاز ہے. 10 جلدیں پوری الغدیر کی ان کے حوالے موجود ہیں. اتنا پائے کا عالم. ایک مرتبہ حرم میں بیٹھے تھے، نماز مغرب عشاء کے بعد ایک دیکھا کہ عرب آیا، داخل ہوا. ایک عربی داخل ہوا. اس کا پیر
زخمی ہے, غالباً ٹوٹا ہوا پیر ہے, لنک کھا رہا ہے. زری کے پاس پہنچا مولائے کائنات کے ذریعے. اب دیکھیے آپ عقیدت کسے کہتے ہیں اور آپ کا کنیکشن کیا ہے اور کیسا ہے, اس اعتبار سے اس واقعے کو کوٹ کر رہا ہوں. زری کے پاس وہ پہنچا, اس نے خطاب کیا, جو غریب انداز سے خطاب کیا, یا علی یہ میرا پیر ٹوٹ گیا ہے, صبح تک ٹھیک ہو جانا چاہیے, اگر ٹھیک نہیں ہوا تو دوبارہ نہیں آؤں گا, تم کو ہم صبح تک کی مہلت دیتے ہیں. انداز دیکھیے, خطاب کر رہا ہے کس سے؟ امیر المومنین سے. زری کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یا علی ہم تمہارے پاس آئے ہیں, یہ میرا پیر صبح تک ٹھیک ہو جائے, صبح تک تمہارے پاس وقت ہے, اور اگر تم نے صبح تک نہیں ٹھیک کیا تو ہم واپس دوبارہ نہیں آئیں گے. اب جیسے ہی انہوں نے سنا, صاحب امینی نے جیسے ہی سنا, چونکہ ان کے پیر میں بھی پرابلم تھا, اب ان کو ہو گئے تھے 35 سال وہاں کے اوپر. اب جیسے ہی انہوں نے یہ انداز دیکھا تو واقعہ دلچسپ ہو گیا, ریلیٹ ہو گیا نا ان کے ساتھ, واقعہ دلچسپ ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ یہ میں دیکھے بغیر نہیں جاؤں گا, میں بھی نہیں جاؤں گا. انہوں نے بھی وہیں کے اوپر اپنا بورا بسترا اس شب کے لیے ڈال دیا کہ نہیں, اب اس کا رزلٹ دیکھ کے جاؤں گا کہ اس نے اس انداز سے علی کو خطاب کیا کہ ہوتا کیا اس کا, نتیجہ کیا آتا ہے. نماز تہجد کا وقت آ گیا, اس نے نماز پڑھی, گیا بالکل ہی اس کو بولا جائے کہ اپنی زبان میں ہم کہوں کہ ایسے ہی گیا ہو تو جھٹ پٹ وضو کیا ہو, آیا اس نے جھٹا جھٹ شروع کی نماز, اس کے بعد ختم کیا, اور اس کے بعد جیسے ہی نماز صبح ادا کرنے کے لیے یعنی تہجد کے پڑھ کے بعد پھر اس نے استراحت کی تھوڑی دیر, اور جیسے اس طرح کے اول وقت جو تہجد کا ہوتا اس نے پڑھی, اس کے بعد پھر بیٹھ گیا, اور جیسے ہی اذان صبح اس نے پیر اپنا یوں کر کے ہلایا, دیکھا پیر صحیح ہے اس کا, کھڑا ہوا, نماز ادا کی, اور حرم سے باہر جس کو بولا جائے کہ اپنی زبان میں اس نے اپنے تئیں چھوٹا سا ایک جملہ تھینکس کا بولا, اور باہر یہ تو کرملا کے رہ گئے کہ 35 سال ہو گئے ہم کو مجاوری کرتے ہوئے اس حرم کی, روز آنا امام کو سلام کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں امام کی بارگاہ میں. مطلب ظاہر سی بات ہے عالم ہے, کوئی معمولی تو انسان نہیں ہے. صاحب الغدیر نام ہے ان کا, ان کے بڑے واقعات تاریخ میں موجود ہیں. ان کی جتنی کتابیں انہوں نے تبصرے میں مقدمات میں اپنے تمام واقعوں کو کوٹ کیا, یعنی جو کتاب لکھی ہے اس کے سلسلے سے جو واقعات ہیں انہوں نے کوٹ کیے, آپ کو مل جائے گا یہ واقعہ. وہاں سے نکلے, انہوں نے اٹھایا, اور مؤدبانہ یعنی طرز یہ ہے, آج بھی حرم میں جو علماء جاتے ہیں آپ دیکھیں بہت سارے مراج کرام زری کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے, اتنی ہیبت و اتنی عالم شہود میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ سامنے موجود ہیں. ہم لوگ تو جاتے ہیں وہاں دھکم پیل اور ہاتھ لگ جاؤ, جو جن کے سامنے حجابات ہٹے ہوتے ہیں وہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں امام کو, جرت نہیں ہوتی قدم اٹھائیں آگے, جرت نہیں ہوتی قدم اٹھائیں. اور آپ دیکھیں زیادہ تر مراج کرام کو ہم نے خود دیکھا ہے, ایسے کھڑے ہوتے ہیں یوں, وہیں سے سلام کر رہا ہوں میں, اور وہیں سے الٹے پاؤں پیچھے کی طرف بیک ہو کے حرم سے باہر ہوتے ہیں. یہ بھی اسی طریقے سے زری سے بیک الٹے پیر ہوئے اور باہر چلے گئے. ذہن کے اندر رات بھر کا یہ واقعہ گھوم رہا ہے, اور جب گھر پہنچے تو خستگی کا احساس ہوا. ایک جھپکی لی انہوں نے, اور جیسے غنودگی تار ہوئی مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کہا, امینی تم کیا سوچ رہے ہو, امینی تم کیا سوچ رہے ہو کہ اس کی ٹانگ صحیح ہوئی تمہاری نہیں ہوئی. امینی تم نے الغدیر لکھی ہے نا. امام نے جملہ ادا کیا, امینی جو میں نے تم کو منتخب کیا کہ الغدیر لکھو. اب امام کا کانفیڈنس کہ جملہ جو ہے, جملے کی ادائیگی امام کی بتا رہی ہے کہ دیکھیں جب رشتہ برابر سے ہوتا ہے نا اس کا لطف الگ ہوتا ہے. ہم کہتے رہیں کہ ہم حسینی ہیں, ہم حسینی ہیں, ہم ماتمدار اعضا ہیں, جب تک ادھر سے رسپانس نہ ملے کہ یہ میرا ہے وہ اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اب یہاں پہ اسی وہی انداز ہے. اور رہا یہ کہ تمہارے پیر کا جو معاملہ ہے یہ میں ٹھیک نہیں کروں گا, جو کہ تم اس کی اجر سے جو تمہیں وہاں ملنے والا بے خبر ہو. اور رہا یہ کہ اگر اس نے کہا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے اور مجھے پتا ہے کہ تم میرا در چھوڑ کے جاؤ گے بھی نہیں,
اگر میں تمہارا پیر ابھی بھی نہ ٹھیک کروں تو تم مجھ کو چھوڑنے والے بھی نہیں ہو. یعنی رفاقت، لفظوں کے اندر ایک رفاقت پائی جا رہی ہے، ایک کانفیڈنس، ایک بھروسہ، ایک لیول ہوتا ہے نا بھروسے کا، کانفیڈنس. یہ میرا، یہ چھوڑے، یہ ہمارا، یہ کہاں، کچھ نہیں، ہم بول دیں کافی. وہی انداز مل رہا ہے علی کا کہ امینی تم جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ اگر میں تمہارا پیر نہ بھی ٹھیک کروں تب بھی تم نہیں جا پاؤ گے. معیار، یعنی کنیکشن کا معیار اتنا. بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے. تو پروردگار عالم کے ساتھ جو کنیکشن بنتا ہے نا، یہ جو ہم گفتگو آپ کے سامنے کر رہے ہیں، یہ وہ ہے کہ پروردگار عالم سے ارتباط کلوز کے سلسلے سے. معصومین کے ساتھ بھی بالکل نہیں ہے. آپ اپنے اعتبار سے اپنے کو جج کرو. کوئی آپ کو کسی کو رزلٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایون آپ میرے بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، خداوند اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ یہ تصور نہ کریں کہ وہ سینے پہ خالی ایسے کر رہے تو ان کا یہ قبول نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ہمارا ہاتھ قبول نہ ہو رہا، ان کا قبول ہو رہا ہو. یہاں نوعیتی کیفیتی الگ ہے. یہاں دلوں کی گہران جانچی جاتی ہے، ظاہر کے اوپر یہاں کچھ ہے ہی نہیں. یہاں جو کچھ ہے وہ قلب کے ساتھ کنیکشن ہے، قلب کے ساتھ کنیکشن ہے. اور خدا کی قسم بحمداللہ ابھی ہمارے سجاد بھائی نے زیارت عاشورہ بائی ہارٹ پڑھی، زبانی پڑھی، اور خداوند عالم ان کے توفیقات میں اضافہ کرے. اور بہت خوشی ہوئی کہ واقعاً یہ زیارت عاشورہ کا حفظ ہونا، اور اسی اعتبار سے آپ بغیر دیکھے اگر گفتگو کر رہے ہو، اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ جملے کیا ادا کر رہے ہو تو کہاں کی کہاں بات گئی. بہت بڑی بات ہے عزیزان گرامی، بہت بڑی بات ہے. بحمداللہ اس جماعت کا کچھ شرف بھی ہیں کہ ہم ہر پروگرامز اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے اندر مجلس اعزاء اور اہتمام اعزاء کرتے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کے اعزاء کو، اس ماتم کو، اس نیاز کو قبول، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. بس عزیزوں گفتگو ختم کیا. امام رضا جن کی آج شب شہادت ہے، مامون نے ولی عہدی بائی فورس عطا دی ہے امام کو اور بلایا، اور جب ولی عہدی دی تو دینے کے بعد اس نے جاسوس معین کر دیا امام کے ساتھ، بلا لیا وہاں سے مدینے سے، اور بلانے کے بعد ولی عہدی بھی دے دی. اور لیکن وہ کیا کرے، یہاں کے اوپر جو کینہ ہے اس کو کیا کرے گا، وہ کہیں نہ کہیں جاسوس لگا دیے. کہ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا نیچر ہوتا ہے، یعنی اپنا بھی ہے پھر بھی نظر ہے، والی کیفیت، اپنا بھی ہے پھر بھی نظر ہے. تو وہی کیفیت ہے کہ وضاحت ہو رہا ہے کہ آپ ولی عہد ہیں، جاسوس لگے ہوئے ہیں پیچھے کہ حرکات اور سکنات کی رپورٹ ہم کو ملنی چاہیے کہ کس ٹائم پہ امام کیا کر رہے ہیں. اور عالم یہ تھا کہ امام موسیٰ رضا جب اس کے کیا موجود تھے، دربار میں تھے. اب یہ پورا ایک فلسفہ ہے کہ امام نے ولی عہدی کیوں قبول کی اور دربار کی زندگی کیوں قبول کی، ایک الگ بہت موضوع ہے اور بحث ہے پوری، ادھر نہیں جانا ہے. اور یہاں کے اوپر جتنے امام کے جاسوس لگائے تھے، اور یہ ہر ایک سے اطلاع لیتا تھا امام شب میں کیا کر رہے ہیں. لوگ جواب دیتے تھے کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے تلاوت کر رہے ہیں، کیا ایکٹیویٹی جو بھی کر رہے ہوتے نا امام، اس کے اوپر نظر ہے جاسوسی. ایک سے پوچھا کہ امام کیا کر رہے ہیں ابھی، یعنی لمحہ انکوائری ہے نا. ایک آیا اس نے خبر دی کہ امام تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں. جیسے اس نے سنا بولا کہ کیسی کر رہے ہیں، جواب اس نے پلٹ کے دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن انہی کی شان میں نازل ہوا. اس نے اس کو دیکھا. دوسرا آیا کہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک وجد پایا جا رہا ہے. عالم یہ تھا جتنے جاسوس امام کے ساتھ اور ہمراہ اس نے لگائے تھے نا، وہ سب دھیرے 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 امام کی شان اور ہیبت دیکھتے دیکھتے امام سے مروب ہوتے چلے گئے. اور جو امام کی طرف پوری جس کے یعنی درباری تھے، جو امام کی طرف قربت بڑھ رہی تھی، وہ اس کے اندر جلس پیدا ہو رہا تھا. یہ کیا ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو سب تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب موسیٰ رضا آتے ہیں تو نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں. ایک اندر ایک کیفیت جلس پیدا ہو رہی. اور کہیں نہ کہیں اس بے چینی کے ساتھ اس نے اپنے حکمرانوں کو حکم دیا کہ کچھ پلان کرو، کچھ اس طرح کا کچھ بیان بناؤ کہ جس کی وجہ سے توہین امامہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ ذلیل اور رسوا کیا جائے. بہت سارے امام کے مناظرے بھی ملتے ہیں، اور جیسے ہی اس نے کسی نے مشورہ دیا کہ مناظرہ کرا دو، علمی مناظرہ کراؤ امام کا،
اس نے کہا ہاں یہ بہت اچھا ہے. اس نے یہاں سے وہاں سے ادھر سے سب بڑے بڑے علماء کو اپنے تمام ادیان سے لوگوں کو بلایا اور جمع کیا, اور لوگوں نے کہا کہ اس میں تو ٹائم ہی لگے گا. اس نے کہا مسئلہ نہیں ہے, جتنا بھی خرچ ہوتا ہے ہم دینے کے لیے تیار, سب کو بلا انوائٹ کرو, سب کو ادھر سے تمام ادیان کے لوگوں کو, اس کے اندر مجوسی بھی ہیں, آتش پرست بھی ہیں, سب ہے, سب کو بلایا گیا. ایون ایسے لوگ تھے کہ جن کو عربی بھی نہیں آتی تھی, تو اس کو بتایا کہ بھائی لوگ تو آتے رہے لیکن ان کو عربی نہیں آتی. کہا کہ تو بہت اچھی بات ہے, امام جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اس زبان کو ہم کو عبور حاصل ہے, تو وہ بھی پتہ چل جائے گا, وہ بھی کھل جائے گا. دربار کی رونق کو یہ باقاعدہ سجایا گیا اور باقاعدہ کہا گیا کہ دیکھو یہ خبر امام تک نہ پہنچے, اور پلاننگ کے تحت یعنی باقاعدہ پورا پلان کیا گیا, اور اس کے تحت امام کو بلایا گیا اور یہ حکم صادر کیا گیا, یعنی باقاعدہ دربار سجایا گیا اور حکم لگایا گیا کہ دیکھو کوئی بھی امام موسیٰ رضا کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا, کوئی بھی پردہ نہیں ہٹائے گا, کوئی بھی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوگا, ایون میں بھی نہیں کھڑا ہوں گا. امام کو آنے دو, آنے کے بعد وہ جنگا ڈھونڈے اور پوچھے میں کہاں بیٹھوں تو میں بتاؤں گا. یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ کیا گیا پوری طریقے سے. لیکن جیسے ہی یہ پورا انتظام ہو گیا, امام کو بلایا گیا, کہا کہ جاؤ امام کو بلا کر لے کر آؤ. ایک مرتبہ جانے والا جاتا, ظاہر سی بات ہے امام کا مسلسل امام کا پہرے دار ہے, تو کہیں نہ کہیں الفت اور محبت کا وہ اشتیاق وہ جام پی رہا تھا. ایک مرتبہ گھبرایا اور پہنچتا ہے, آواز دیتا ہے اے امام موسیٰ رضا, امام موسیٰ دربار میں بلایا گیا ہے. امام نے دیکھا کہ اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو پوچھا کہ تو اتنا گھبرایا کیوں نظر آ رہا ہے, اس طریقے سے کلام کیوں کر رہا ہے. ایک مرتبہ اس نے آواز دی اے مولا شاید آپ کو نہیں پتا دربار میں علماء کو جمع کیا گیا ہے, آپ سے مناظرہ رکھا گیا ہے. امام نے مسکرایا گیا, گھبرانا تو مجھے چاہیے تھا, کیا امامت کے علم کو پر شک کرتا ہے, کیا میرے کو مانتا اور میرے علم کو پر شک کر رہا ہے. ہم علم لدنی کے مالک ہیں. ایک مرتبہ اس نے آواز دی کہ مولا چلیے دربار میں. بس میں اپنے جملے میں ادا کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی امام کو یہ پیغام ملا, امام اپنی جگہ سے بلند ہوتے ہیں, یا میں یوں کہوں کہ عصمت کی رضا کو دوش میں ڈالا, آیت تطہیر کا امامہ سر پہ باندھا ہوگا, حل عطا کی عصا کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا, خرامہ کو قدم بڑھایا ہوگا, ہواؤں نے استقبال کیا ہوگا. علی کا یہ 8واں تاجدار آگے بڑھ رہا تھا, پلاننگ ہو چکی تھی دربار میں ذلت کے لیے, لیکن کیا پروردگار نظام میں پروردگار عالم جو اس کے بندے ہوتے ہیں, جب اپنے انداز میں چلتے ہیں, اپنی ہیبت میں چلتے ہیں, تو کائنات سمٹنے لگتی ہے. علی ابن موسیٰ رضا آگے بڑھ رہے تھے, فضا میں ہلکی آواز گونجنا شروع ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دروازے کو بند کیا گیا تھا, ہیبت حیدی ایسی پڑی کہ دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے, پردے اپنے آپ بلند ہوتے ہیں, جتنی بزم سجی تھی اپنی جگہ سے بلند ہو جاتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اسی حد تک نہیں بلکہ وہ بھی سجدہ تھا, اپنی ہیبت حیدری کو دیکھنے میں اپنی جگہ چھوڑتا ہے اور جملہ کہتا ہے یہاں آئیے, یہاں پہ بیٹھیے. جو پلاننگ تھی پوری پانی پھر گیا. اتنی ہیبت کا عالم امام موسیٰ رضا کا. دسترخوان سجایا گیا, جادوگروں کو سمیٹا گیا کہ جب امام روٹی کے لیے ہاتھ بڑھائیں روٹیاں اڑا دینا, مسکا اڑے گا امام کا. دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہیں, اور جیسے ایک مرتبہ امام نے لقمہ کے لیے ہاتھ بڑھایا, روٹی کو چاہتے ہیں کہ اٹھائیں, جیسے ہی ہاتھ بڑھایا روٹی پھر سے کھسک جاتی ہے. امام نے اس کی چہرے کی طرف دیکھا, دوبارہ روٹی کی طرح ہاتھ بڑھایا, اس نے واپس کھسکا دیا. امام نے دوبارہ جیسی ہاتھ بڑھایا اور روٹی اپنی یہاں سے کھسکی. امام نے تصویر دیکھی, قالین کو پر شیروں کی تصویر دیکھی تھی. ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں کہ تو دیکھ رہا ہے امامت کی توہین ہو رہی ہے. تاریخ نے لکھا امامت کی زبان سے جملے ادا ہونے لگے تھے. مجسم جو بنا ہوا تھا اس میں تحرک پیدا ہوتا ہے, اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے. اپنی جگہ سے اس تصویر سے نکلنے والے شیر ہوتے ہیں, نکلنے کے بعد ان تمام جادوگروں کو نکل جاتے ہیں. اتنا خوف ہوا کہ بعد میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا ان کو کہیے کہ یہ ان لوگ ان جانوروں سے کہیے کہ ہمارے ان جادوگروں کو واپس کر دے, اپنے دہنوں سے اگل دے. تو امام نے جواب دیا کہ موسیٰ کے عصا نے ان سانپوں کو اگلا تھا, اگر موسیٰ کے عصا نے اگلا ہوتا تو ہم اس شیر کو بھی حکم دے دیتے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. علی ابن موسیٰ رضا مدینہ جب چھوڑ رہے تھے تو در و دیوار کو دیکھ رہے تھے حسرت سے. نگاہیں در و دیوار کے اوپر تھیں. پتہ تھا امامت کی نگاہیں تھی, جانتے تھے
کہ مدینہ چھوڑ لیں، واپس نصیب نہیں ہوگا. امام کو غریب الغربا کہتے ہیں نا، سلام دیتے ہیں. موسیٰ رضا غریب الغربا. کیوں غریب الغربا؟ چونکہ وطن سے دور ہیں اور امام کے پہلو میں کوئی نہیں ہے. امام جب کتن آئے. تاریخ میں 4 بہنوں کا تذکرہ ملتا ہے. بہن بھائیوں کا بھی رشتہ ایک عظیم معتبر رشتہ ہوتا ہے، اور بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے. بالخصوص جب بہنیں رخصت ہو کے جاتی ہیں تو اپنے بھائی کے اوپر اگر خدا مدانہ نے اگر توفیق دی ان بھائیوں کو، خدا مدانہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے. جب بہنیں رخصت ہوتی ہیں تو باپ کا مر جائے تو بھائیوں کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے. تاریخ نے 4 بہنیں لکھی ہیں. 2 بہنیں وہ لکھی ہیں کہ جو اپنے بھائی کے اشتیاق کے لیے نکلی ہیں، اپنے بھائی سے ملاقات بھی نہ کر سکیں. اور 2 بہنیں وہ لکھی ہیں کہ جو اپنے بھائی کے جنازوں پہ گئی ہیں، بھائی کے جنازوں پہ گئی. بس ایسے سب کو تو نہیں پیش کروں گا، اپنا ربط دینا چاہتا ہوں. تاریخ میں ملا ایک بہن وہ تھی کہ جس نے عبداللہ سے کہا تھا عبداللہ حسین جا رہے ہیں، اگر حسین تنہا گئے اور زینب رہ گئی تو زینب اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہ رہے گی، مجھے روکنا مت. یہ پہلی بہن تھی کہ جو حسین کے ساتھ روانہ ہوئی. اور دوسری بہن وہ تھی امام موسیٰ رضا کی، وہ بہن معصومہ قوم کہ جو انہوں نے فرمائش کی تھی لیکن امام نے روک دیا تھا. لیکن کافی جب ٹائم گزرا تو اشتیاق اتنا بڑا کہ بھائیوں سے فرمائش کی کہ مجھے لے چلو، ہم چاہتے ہیں اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. لیکن اپنے بھائی کی زیارت کے لیے نکلتی ہیں اور نکلنے کے بعد سایہ ہوتے ہوئے اور اس کے بعد جب ساوا ہوتے ہوئے قم میں داخل ہوئی ہیں تو جب پتہ چلا تھا کہ امام رضا کی بہن داخل ہو گئی ہیں تو لوگوں نے، قم کے رہنے والوں نے ان سیاہ پردوں کو ہٹا دیا تھا کہ بہن کو بھائی کے بڑھنے کی خبر نہ ملے. جب بیت النور میں جب بی بی تشریف لے گئی، وہاں پہ کسی کی وجہ سے جب معصومہ کو پتہ چلا تو آواز تھی بھیا تم نے میرا تھوڑا سا انتظار نہ کیا. جب بیوی کو معلوم چلا تھا تو گش کھا کے جاتی ہے. میں کہوں گا اے معصومہ، آپ کو اپنے بھائی کے انتقال کی خبر ملی، یقیناً صدمہ ہوا تھا. آئے زینب کیا کرے جو اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، اس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ سارے سینے پہ سوار تھا، شبر کا خرچہ چل رہا تھا. زینب تڑپ رہی تھی میرا بھائی بے خطا ہے، جزاکم ربکم. حسین کی آنکھوں کا اشارہ تھا اے زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ. تاریخ نے لکھا کہ امام موسیٰ رضا کا جب آخری وقت آیا، اس ملعون نے جب امام کو ظاہر دیا تو جب مامون نے بلایا تھا، امام جب جانے لگے تھے تو خواجہ ابو سلط کو کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، دیکھو جب ہم وہاں سے نکلے اور ہمارے سر پر زرد اگر کپڑا ڈلا ہو تو ہم سے کلام نہ کرنا، لیکن اگر زرد کپڑا نہ ڈلا ہو تو ہم سے گفتگو کر سکتے ہو. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اس نے زہر دیا امام کو، امام سے باہر نکلتے ہیں تو امام کے سر کے اوپر زرد کپڑا تھا. ابو سلط سمجھ جاتے ہیں، امام حجرے میں داخل ہوتے ہیں، تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے، تسبیح و تحلیل کی آواز بن رہی. امام دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کا فرزند نوے امام محمد تقی باحجاب پہنچتے ہیں، پہنچتے کے بعد اپنے باپ کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، باپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھاتے ہیں. میں کہوں گا اے نوے امام، اپنے باپ کا جنازہ غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، کربلا میں بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، لاشوں سے کو دیکھ رہا ہے، عنقریب ایک روح جسم سے پرواز کر جائے. بیوی نے کہا بیٹا سکتے سے جان اپنے آپ کو سنبھالو. جواب دیا پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا پڑا ہے، بیٹا موجود ہے لیکن مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، اپنے باپ کو نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن پہنا سکتا. اللہ